all the way from Saudi Arabia to address you all. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. شکریہ رب کائنات کی، درود و سلام حضور رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس کے بعد یہاں سے اسلام آباد اور مارگلہ کے پہاڑوں سے سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ، کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ اور تمام رائل فیملی کو اسلام آباد کے باشندوں کی طرف سے سلام، اور وہاں کے انویسٹرز فورم کی طرف سے آپ سب کو سلام. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کو بھی یہاں سے تحلیل کے سلام. اس IFC کے ممبر ہونے کے ناطے سب کے لیے نیک خواہشات. بہت مشکور ہوں میں چودھری غلام یاسین صاحب کی اس انویٹیشن کے اوپر، اور ہمارے بڑے بھائی پیر سائی خان قطب صاحب. ٹو دا پوائنٹ بات ہے تو سردار یاسر نے کی آلریڈی. بس میں 2 باتیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت 3.6 ملین پاکستانی ہیں، رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ بہت سارے لوگ، جس میں 1.2 ملین پاکستانیوں کی پرچیزنگ یا بائنگ کیپیسٹی ہے، جو اپنے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے پھر لندن میں کیا، کسی نے امریکہ میں کیا، کوئی ملیشیا کیا، کوئی دبئی کیا. پاکستان انویسٹر فورم کے ذریعے ہم نے تمام لوگوں کو یہی بتایا کہ سردار الیاس نے توجہ دی کہ بالآخر تمام انویسٹمنٹ اپنے ملک کے اندر ہی کرنا چاہیے، اور اس کا آخری فائدہ اور تجربہ بھی ایسا ہی رہے گا. میرے ساتھ بھی اس طریقے سے کئی مرتبہ ہوا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو ہم نے یہ انویٹیشن بھی دیا ہے، انیشیٹو بھی دیا ہے، ترغیب بھی دیا ہے کہ آپ تمام لوگ جو لوگ گھر لینا چاہتے ہیں لندن اور امریکہ کی بجائے اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ آؤ اور اسلام آباد میں لے لو. تو میرے خیال میں وہاں سعودی عرب میں جو لوگ ہیں ان کے پاس کافی پوٹینشیل ہے کیش کے حوالے سے. اگر آپ لندن اور امریکہ میں کام کرتے پاکستانی ہونے کے ناطے تو ٹیکس پہ بہت سارے پیسے دیتے، وہاں آپ کے پاس کیش نہیں ہوتا. لیکن سعودی میں جو لوگ کام کرتے، کاروبار کرتے، ان کے پاس کافی کیش ہوتے ہیں، اور وہ تلاشی ہے اس طریقے کے مواقع کی. میرے لیے بالکل سرپرائز ہی نہیں بلکہ شاکنگ ہے اس طریقے سے بہترین لیک ٹاورز جس میں دبئی کی طرح چیزیں ہو، بہترین خوبصورت سم تھنگ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ریاض میں بھی ہم نہیں بنا سکے. میں پچھلے 25 سال سے، جسے خان قطب نے بولا، پچھلے 25 سال سے جاپان سے انجینئرنگ کرنے کے بعد ریاض میں ہوں. میری ماں ترکش ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ ترکش ٹچ بھی میرے اندر ہے، آرکیٹیکچرل سوچ کے. لیکن یہ جو آپ نے شو کیا، اگر یہ ڈیلیور ہو گیا یہاں اسلام آباد میں، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. دس سم تھنگ امیزنگ. لوگوں کی کافی وہ بھی ہے. میں ٹو دا پوائنٹ بات پہ آتا ہوں. میں انوائٹ کرتا ہوں چودھری غلام یاسین کو اور خان قطب صاحب کو، بلکہ سردار الیاس صاحب کو بھی ریاض، کہ وہ آئے. ہم وہاں پر کسی ہوٹل میں یا پاکستان ایمبیسی کے اندر پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. اس کو میں خود اسپانسر کروں گا اور لوگوں کو جمع کریں گے، اور وہاں پر آپ لوگ بات رکھو. اور میرے خیال میں وہ لوگ یہاں پر، میں نے ایشور کروایا خان صاحب کو 70 اپارٹمنٹس انشاءاللہ کہ میری انفلوئنس سے 70 اپارٹمنٹ جو ہے نا وہ میں سیل کروں گا. تو آپ کے لیے میں 200 ایشور کر رہا ہوں یہاں سے انشاءاللہ. تو آپ لوگ آئے اور وہاں پر پریزنٹیشن کریں. لوگ آئیں گے اور لیں گے، لیکن وہ روڈا والا معاملہ نہ ہو. ہم نے روڈا کے لوگوں کو بھی لے کے کیا تھا، یہ سردار صاحب کے لیے ہے تاکہ آگے جا کر کے گوشت گزار کریں. روڈا کے لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بولا کہ بھائی ہم اس طریقے سے کرتے، اور ہم نے ایمبیسی میں پروگرام رکھا، لوگوں کو جمع کیا، بہت سارے جو کچھ کر سکتے تھے ویسی تھی پاکستانی کیا. لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی کیا، سب چیزیں ہو گئی. لیکن ابھی تک وہ پورا معاملہ میرے گھرے پڑا ہوا ہے. صحیح ہے، میں نے اس میں کمیشن ایجنٹ ہوں، نہ اس میں کچھ پیسے لیے، نہ لیتا ہوں. یاری دوستی میں اور پاکستان کے لیے کرتا ہوں. وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ڈیلیوری ہونا چاہیے، کمٹمنٹ ہونا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ وہ روڈا والا معاملہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ لوگ آئے. اور بہت سارے وہاں پر انویسٹرس ہیں جو یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے. تو یہ آپ کے جو پلاٹس ہے، ویوز ہے، معاملات ہے، یہ میرے خیال میں سعودی عرب اس کو بڑا ایزیلی وہاں پر لوگوں کے پاس پیسے ہیں اور بڑے خوشی سے لے گا. یہ تو اس پورے چیپٹر کی ایک بات ہو گئی. دوسری جو بات جو خان صاحب نے بتائی، وہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ کوئی آ کر کے سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کرے.
کبھی بھی نہیں کہیں کیونکہ اپنے ملک کے اندر کرنا چاہیے. لیکن سعودی عرب نے انویسٹمنٹ کے بہت سارے مواقع کھول دیے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں پاکستانی بلڈرز, کنٹریکٹرز, ڈیولپر آ جائے وہاں پر. وہ زمین بھی خود دیتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, لون بھی دیتا ہے, فائنانس بھی دیتا ہے, اور انٹرسٹ بھی نہیں دیتے. ایگریکلچر میں اسپیشلی ایگریکلچر وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, اس طریقے سے لائف اسٹاک ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. یہ جو کرونا کا معاملہ چلا, اس میں سعودی کے رائل فیملیز کو اور تمام لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس فوڈ باسکٹ نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا سے وہ شپنگ تو بند تھی, ہندوستان سے بھی نہیں آ سکتی تھی. تو اس وجہ سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا, کنسرن ہو گیا ان کے دماغ میں کہ ان کو اپنا ایک فوڈ باسکٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کے لیے پہلے وہ انڈینس کے اوپر انحصار کرتے تھے, صحیح. لیکن ابھی جو نیا سچویشن آیا خلیج میں, دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرائسس سے اپرچونیٹی نکالنے والا ہے. ہمارا رب, صحیح ہے, کرائسس تھا نا, اسی سے اپرچونیٹی نکل گئی ہمارے لیے. وہ ابھی پاکستانیوں کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, پاکستانی ایگریکلچرس کے لوگوں کو, لائف اسٹاک کے لوگوں کو, لینڈسکیپنگ, ہارڈسکیپنگ کے لوگوں کو, ہاؤسنگ کی کنسٹرکشن کرنے کے لیے. تو وہاں آپ آؤ, پیسے مت لے کے آؤ, اسکلز لے کے آؤ, مائنڈ لے کے آؤ, ہنر لے کے آؤ, اسی سے زیادہ کماؤ. پھر میں غلام یاسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں, وہاں پر آؤ. منسٹری آف ہاؤسنگ اس وقت 5000 ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں, میں آپ کو کانٹریکٹ ایوارڈ کرتا ہوں, اس سے پیسے کماؤ, پھر آ کر کے پاکستان میں انویسٹ کرو. تو جو سعودی عرب کے لیے لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, ہم ان کو یہ بولتے ہیں کہ آپ صرف اکیلے آ جاؤ, اپنے ساتھ مائنڈ لے کے آؤ, کچھ پیپر لے کے آؤ, آپ کے پاس دماغ ہونا چاہیے, اسکلز ہونے چاہیے. بقیہ وہاں پر پیسے ہیں, لون ہے, ادارے دیتے, بینک دیتے. میرا جو ادارہ ہے جہاں میں CEO الصحاب انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی, لاسٹ ایئر ہم نے $240 ملین پیسے دیے تھے لوگوں کو. گورنمنٹ کے پیسے ہیں, ہم اس کو اس طریقے سے چینلائز کرتے رہتے. اس مرتبہ بھی کافی بجٹ ہے, وہ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ ڈیولپ کرے. لیکن ان لوگوں کو جو ریئل میں کام کرنا چاہتے, یعنی ڈیلیوری کرنا چاہتے, کنسٹرکشن کرنا چاہتے, ابھی موقع ہے اس سچویشن میں. انہوں نے آلموسٹ انڈین کنٹریکٹرس کو فارغ کر دیا, صحیح. اور پاکستانیوں کے لیے بڑا موقع ہے. فیسلٹیز مینجمنٹ, اسپیشلی آپریشن مینٹیننس, ایئرپورٹس کے جو آپریشن مینٹیننس. قطر میں کیا ہوا, پورے کے پورے لوگ انڈین تھے, انہوں نے لیک کر دیا, امریکہ نے وہاں اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کر دی. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ بھائی تمام جو منسٹری آف ڈیفینس کے خصوصاً پروجیکٹ ہے, یا منسٹری آف انٹیریئر کے پروجیکٹ ہے, آپریشن مینٹیننس کے پروجیکٹ ہے, وہ بغیر کسی کہانی کے پاکستانیوں کو دینا چاہتے ہیں. اس کا سیدھا ایگزامپل یہ ہے, 4 دن پہلے مجھے منسٹری آف انٹیریئر کے کسی بڑے آدمی نے کال کیا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا کنٹریکٹ ہے, پاکستانی کنٹریکٹر کو بھیج دیا. میں نے بھیج دیا, اور بغیر کسی بیڈنگ ٹینڈرنگ کے اس نے اس کو پرائسز دکھا دی, کہتے یہ لو اور اسٹینڈ کر کے آ جاؤ, کنٹریکٹ لے, ایڈوانس بھی لو. تو پاکستانیوں کے لیے اس وقت کافی موقع ہے. عاصم منیر کی وجہ سے, شہباز شریف صاحب کی وجہ سے, یا پوری گورنمنٹ قوم کی وجہ سے جو یہ سچویشن وہاں کریٹ ہوئی ہے, بہترین موقع ہے وہاں پر. یعنی آپ اگلے 5 سال میں زیادہ پیسے کما کر کے واپس پاکستان میں لے کے آؤ اور انویسٹ کرو. تو آپ کے لیے وہاں پر یہ اپرچونیٹی ہے. اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی جن کے پاس پیسے ہیں وہ الٹیمیٹلی اپنے ملک کے اندر لگائے. سعودی گورنمنٹ نے جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ 38,000 انڈسٹریل یونٹ اناؤنس کیے. یہ سم تھنگ بالکل انقلابی ہے. اور اس کے لیے مدن صنعیہ بنایا, انڈسٹریل سٹی زونس, اور اس کو ٹیکس فری کر دیا. انفراسٹرکچر, بجلی, سب چیزیں اس میں ہیں. اور آپ اندازہ لگاؤ, سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں تو آپ اقامہ کا فیس دیتے ہیں, آپ لوگوں کو معلوم ہوا 14,000 12,000 ریال. لیکن اگر آپ ورکر لے کے جاتے ہیں وہاں پر, وہ انڈسٹری میں کام کرتے تو اس کا فیس ہوگا سال کا کتنا, 100 ریال. تو آپ کے اوپر ٹیکس بھی نہیں ہے, اور آپ کو انڈسٹری کے لیے وہ فری انٹرسٹ لون بھی دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کسی کی مینوفیکچرنگ سائڈ میں دلچسپی ہوں وہاں پر, تو بڑی آسانی کے ساتھ سعودی عرب میں انڈسٹری لگا سکتے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا برانچ یہاں لگاؤ. سردار یاسر نے اچھی بات بتائی, اس کا برانچ کیپٹل جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ یہاں لگاؤ, سسٹر کمپنی وہاں لگاؤ. جیسے ابھی میں کر رہا ہوں, میری یہاں پر فارماسیوٹیکل فیکٹری ہے یہاں پر KPK میں, اور کافی اپروڈ ہے, کافی کم ہے. اس کی برانچ کو اٹھا کر کے میں لے کے جا کر کے سعودی عرب میں اپنے نام سے رجسٹر کروا دیا. ان کا ادارہ ہے SFDA بولتا ہے اس کو, SFDA, سعودی فوڈ ڈرگ اتھارٹی, اس طریقے سے ان کا کوئی ادارہ ہے. اس نے اپروو کر دیا. اب میں وہاں لگاؤں گا, تو یہاں جو میرا بزنس چلتا ہے وہاں بھی چلے گا. تو آپ کی جو یہاں پر کمپنیاں ہیں, آپ ان کی برانچز کھلاؤ. جیسے خان قطب صاحب کے لیے ہم وہاں پر ایک چھوٹی سی کمپنی کھلواتے ہیں, اس کا میجر کمپنی تو یہاں ہوگا, اکاؤنٹ تو یہاں ہوگا, صحیح ہے, لیکن وہاں اس کی برانچ ہوگا, اور یہ خود اس کا اونر بھی رہے گا. تو درمیان میں وہ پرابلم بھی نہیں رہے گا. ہم ساتھ ہی ساتھ ریکویسٹ بھی کریں گے سردار صاحب کے ذریعے کہ وہاں جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ سپورٹ کرے, تاکہ وہ پاکستانیوں کو بینک گارنٹیز دے دے. اس لیے کہ ایک میجر پرابلم ہے وہاں پر, انڈین بینک گارنٹی دیتا ہے, بقیہ بینکس دیتے ہیں, لیکن ہمارے بینک نہیں دیتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ وزیر اعظم تک پہنچا جائے کہ وہاں پر بینک گارنٹی دی جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک ٹو فرو کہانی ہے سعودی عرب کے ساتھ. آپ لوگ وہاں آؤ پیسوں کے بغیر, مائنڈ کے ساتھ.
اور ہم وہاں سے لوگوں کو پیسوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بیچتے ہیں. دلہا دلہن کی کہانی. تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ بالتوفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انجینئر صاحب ہمارے سارے دوست بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے. جی یہ آپ کے اپنے انٹروڈکشن کے حوالے سے تھوڑا سا مزید میں چاہتا ہوں کہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ آپ کا اس وقت کتنا انفلوئنس ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کے ساتھ اور آپ ہمیں کیا اسسٹ کر سکتے ہیں ٹو واٹ ایکسٹینٹ. میں نے جاپان سے انجینئرنگ کیا, انڈسٹریل میں ماسٹر کیا. اس کے بعد میں سعودی عرب آیا سیدھا سعودی عرب آیا, اور ہمارا ایک عزیز تھا, اس نے بتا دیا کہ اگر آپ عربوں کے اندر کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, سعودی عرب میں پیسے کمانا چاہتے ہیں, تو یہ جو کنونشنل بیوروکریٹک اپروچ ہے پاکستانی انجینئر کی یا ڈپلومیسی کی, ایسا مت کرو. کچن کا تو تمہیں پرابلم نہیں ہے, تو تمہیں کام کرو. کیا کام کرو؟ اس نے مجھے اٹھا کر کے لے کے جا کر کے سلطان بن عبدالعزیز جو وہاں اس وقت ڈیفینس منسٹر تھا, ڈیفینس منسٹر کے پیلس میں ڈال دیا. میں 2 سال تک ڈیفینس منسٹر کے پیلس میں فری آف کاسٹ کام کرتا رہا. ویسے آپ اندازہ لگاؤ, جب آپ 2 سال چھوٹا بچہ ہو, صحیح ہے, وہ 2 سال ڈیفینس منسٹر کے پیلس میں ہو, تو میں نے وہاں پر رائل بریڈس, ان کے ریلیشن کنیکشنز وغیرہ جو ہے نا, وہ کیپچر کر دی. وہ کیپچر کرنے کے بعد پھر میں نے عربی سیکھی, اور فصاحت کے ساتھ, اس کی بلاغت کے ساتھ, اس کی لینگویج کے ساتھ, اس کی تمام چیزوں کے ساتھ. عربی کا مشاعرہ ویسے میں کرواتا ہوں ہر سال. لیلا مجنون کی جو کہانی ہے, لیلا فلچ کے اوپر ایک مشاعرہ کرواتا ہوں عربی زبان میں. تو اس کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی میری آٹومیٹکلی لوگوں کے ساتھ بڑھ گئی, عربوں کے ساتھ. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ دیکھو, ہمارا وہاں پر ایمبیسڈر بیٹھتا ہے, وہ ٹائی لگاتا ہے, صبح آتا ہے, شام جاتا ہے, اور وہ کنیکٹ نہیں ہے مارکیٹ کے ساتھ, وہ کنیکٹیوٹی نہیں رکھنا چاہتا ہے مارکیٹ کے ساتھ. اس کا پرابلم ہے. آپ یہ اندازہ لگے, اس وقت ترکش کمرشل ایمبیسڈر جو وہاں پر پاکستانی جو ترکش ایمبیسی میں بیٹھا ہے, متین بھائی, یہاں اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, اردو بولتا ہے, باتیں کرتا ہے, یہاں گھومتا پھرتا ہے, یہاں پر بھی آتے ہیں. دوسرا لڑکا ہے خالد, وہ وہاں پر UT سے آرکیٹیکچرل میں ماسٹر کرتے ہیں. زہرا عوان ہے نا, پھر دوسرا شکاوان کی بہن, ان کے ساتھ وہ بھی اردو بولتے ہیں. ان کے پبلک ڈومین کے لوگ ہیں, وہ کنیکٹڈ ہے. جب میں روڈا کا پروگرام کر رہا تھا وہاں پر, آپ یہ اندازہ لگاؤ, میں اس پروگرام میں فرینسس بدور سلیری کو لے کے آیا, جو ایمبیسڈر آف پاکستان نہیں لے کے آ سکتا, اس لیے کہ اس کا پروٹوکول اور لیٹر لکھو, اس کے پاس جاؤ, یہ کر لو, وہ کر لو. میں اپنی عربک سکلز اور ان کے ساتھ مل کر کے جا کر کے اس کو لے کے آیا. تو اس وقت جو میری کنیکٹیوٹی ہے وہاں پر, انٹریکٹ ٹو ڈپلومیسی آپ اس کو بول سکتے ہیں, یا جو بھی ہے, ان کو چاہیے وہ آپ کو میں ایگریکلچر بینک سے پیسہ دلوا سکتا ہوں. اگر کوئی آدمی آ کر کے وہاں پر پمپ ہاؤسز بنانا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو ایگریکلچر بینک سے پیسے دلوا سکتا ہوں, انٹرسٹ فری. ہائیڈروپونک سسٹم پوریا سے لے کے آؤ, تاکہ اس سے ویجیٹیبل بنے. ماڈرن ٹیکنالوجی ہے نا ہائیڈروپونک, جس سے ٹومیٹو وغیرہ بنے, اس میں وہ انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں, اسی میں ہم دے سکتے ہیں آپ کو پیسے. لائف اسٹاک کرنا چاہتے ہیں, اس وقت سب سے بڑی المرائی اور فرسان فوڈ بڑی کمپنیاں ہیں وہاں پر, صحیح ہے. آپ اندازہ لگاؤ, اس میں 50 لاکھ گائے ہیں بیل سے. پاکستانی تو اور بھی زیادہ ان کے پاس فیصل آباد کی ایکسپیرینس ہے, تو یہ لوگ کر سکتے ہیں. اس میں وہ پیسے دینا چاہتے ہیں. ہاؤسنگ پہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بولا, منسٹر آف ہاؤسنگ کے ساتھ میری ڈائریکٹ ریلیشن ہے. وہ آپ کو زمین دے گا, پروگرام 1 کے تحت زمین دے گا آپ کو, اور لون بھی دے گا ایڈوانس. آپ اپنا پروگرام لے کے آؤ, گھر بناؤ, اور گھر کو سیل کرو, اس کے بعد وہ چلتا رہے گا. تو لائف اسٹاک, ہاؤسنگ, فوڈ انڈسٹری, اس تمام میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹ کرنے کا ضرورت ہے. میرا بہترین آفس ہے کنگ فہد ہائی وے کے اوپر, الصاب انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی, 6 منزلہ. اس میں سب چیزیں ہیں. آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے, آپ لوگ آ جاؤ. پریزنٹیشن بھی آپ کے لیے ریڈی, کنسلٹنٹ بھی آپ کے لیے ریڈی, کنیکٹیوٹی بھی آپ کے لیے ریڈی, گاڑی بھی آپ کے لیے ریڈی, صحیح. اگر گارنٹی چاہیے لوکلی تو وہ بھی میں دلوا دوں گا. بس آپ ہمت کرو اور آ جاؤ. یہ آپ کے دوستوں کے لیے آخری پیغام ہے.